حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس مجلس شہادت امام محمد جواد علیہ السلام میں شرکت فرما کر یقین چہارد معصومین سے اپنی تمام حاجات حاصل کرنی ہے۔ الہی آمین، الہی آمین، آمین آمین، اللہ اکبر۔ اقتدا ذہن میں آ رہا ہے مولا جواد کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، سائے میں، سبحان اللہ، کیا بات، واہ، آ گیا کیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، وہ مسلمہ ہو گیا کرب و بلا کے سائے میں۔ سبحان اللہ، کیا بات، آ گیا جو مجلس آل ابا کے سائے میں، وہ مسلمہ ہو گیا کرب و بلا کے سائے میں۔ آج بھی ہے پرچم جواد کے سائے میں ہم، واہ واہ، بے شک بے شک بے آج شک۔ بھی ہے پرچم جواد کے سائے میں ہم، کس قدر عظمت ملی ایک رہنما کے سائے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک رہنما کے سائے میں، جزاک اللہ جزاک اسی اللہ۔ کے ساتھ میں بغیر کسی تمہید کے دعوت دے رہا ہوں ہمارے محترم ناظم، جو ہماری اردو فاؤنڈیشن کے دستے کے وہ گل ہیں کہ جن کی ذات میں ایک نمایاں انفرادیت ہے، بے شک بے شک بے شک۔ بے شک، اور وہ ہستی کی جس نے گلزار نظامت کو اپنے ادبی حسن ذوق سے بے حد معطر بھی کیا اور ایک برتر مقام بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاء اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ محترم جازے بھٹی صاحب، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیں آپ۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی قبلہ آپ کی اجازت سے پروگرام بسم اللہ جہاں سے بھائی، بسم اللہ، صاحب اجازت ہیں آپ۔ میں التماس کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے جناب ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر اسد صادق صاحب، بآواز بلند نعرے صلوات۔ السلام علیکم آپ سب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت بھائی بہت بہت شکریہ، یہ ذرا نمازی قابل نہیں ہوں مگر آپ کی خوب کیا، آپ کا حکم حاضر خدمت، محبت سر آنکھوں پر ہے۔ نوازش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ تمام سامعین سے التماس کروں گا کہ ہمارے آج کے بانی مجلس جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب کے مرحومین، آپ تمام شرکا کے مرحومین، میرے مرحومین اور ان کا جن کا پڑھنے والا کوئی ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے بانی مجلس جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ جناب مرتضیٰ شاہ صاحب، اللہ۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ بس میں نے میک شور کرتا ہوں۔ بہت جی بہت تمام شرکا کا بہت بہت میں
مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے دل سے اس مجلس کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ان نیکیوں کا اجر عظیم عطا فرمائے آمین اور ہمیں تا دم آخر ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللهم اللہ صل محمد على محمد وآل محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ دو اشعار، اس کے بعد ایک کلام، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بآواز بلندر صلوات۔ اللهم صل صلی على اللہ صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ملاحظہ فرمائیے گا تمام قومی اللہ کہ آئے گا آسماں سے دلارا بطول کا، سبحان اللہ۔ واہ آئے گا آسماں سے دلارا بطول کا، واہ واہ۔ چمکے گا دو جہاں پہ ستارہ بطول کا۔ ہائے آئے گا آسماں سے دلارا بطول کا، واہ واہ۔ چمکے گا دو جہاں پہ ستارہ بطول کا، جنت کرے گی رشک مزار بطول پر، جنت کرے گی رشک مزار بطول بطول پر، پر روزہ بنے گا ایسا دوبارہ بطول کا، کہنے ہیں جنت کرے گی آمین رشک مزار بطول، آمین۔ روزہ بنے گا ایسا دوبارہ بطول کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ دوسرا قطعہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ۔ جزا کے روز پہ ہر پل دھیان رکھتا ہے، واہ جزا کے روز پہ ہر پل دھیان رکھتا دھیان ہے، رکھتا ہے جو ماتمی ہے کہاں وہ تھکان رکھتا ہے، واہ 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 جزا واہ کے روز پہ ہر پل دھیان رکھتا ہے، جو ماتمی ہے کہاں وہ تھکان رکھتا ہے، تھکان رکھتا ہے ہمارے ہاں تو ضعیفی کا شائبہ ہی نہیں، بے شک۔ ہمارے ہاں تو ضعیفی کا شائبہ ہی واہ واہ نہیں، واہ 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 علی کا عشق ہمیشہ جوان رکھتا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا ہائے کہہ رہے بھائی ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں کیا تو کہہ رہے ہیں سبحان ضعیفی اللہ کا شائبہ ہی نہیں، اللہ اکبر علی کا عشق ہمیشہ ہمیشہ جوان جوان بے رکھتا شک ہے۔ بے بابا شک بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل کلام فرجهم۔ فرجهم۔ اللہ مرتضی حیدری یا علی حیدر علی حق علی حق علی۔ ایک کلام مولا حسین علیہ السلام کی تعریف میں، ان کی مدحت میں ارشاد ملاحظہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہوتا ہے ہر زباں میں تذکرہ حسین کا، واہ ہوتا ہے ہر زباں میں تذکرہ حسین کا، کب کس سے منقطع ہے رابطہ حسین کا، واہ 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 ہوتا ہے ہر زباں میں تذکرہ حسین کا، ہائے کب کس سے منقطع ہے رابطہ حسین کا، کیسے میری دعا کو بھلا رد خدا کرے، واہ واہ کیسے میری دعا کو بھلا رد خدا خدا کرے، کرے ہونٹوں پہ آ گیا ہے واسطہ حسین کا، ماشاء اللہ ماشاء کیسے اللہ۔ میری دعا کو بھلا رد خدا کرے، بے شک بے شک ہونٹوں پہ آ گیا ہے واسطہ حسین کا، پڑھتے ہیں جو کتاب میں صراط مستقیم، پڑھتے ہیں جو کتاب میں صراط مستقیم، وہی تو راستہ ہے راستہ حسین کا، سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان ہائے اللہ۔ زندہ باد ماشاء اللہ پڑھتے ہیں جو کتاب میں صراط مستقیم، وہی تو راستہ ہے راستہ حسین کا، اور ہوتی رہیں تمام مٹانے کی سازشیں، ہوتی رہیں تمام مٹانے کی سازشیں، بڑھتا رہے گا یوں ہی سلسلہ حسین کا، واہ 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 ہوتی رہیں تمام مٹانے کی سازشیں، واہ بڑھتا رہے گا یوں ہی سلسلہ حسین کا، بے شک۔ اور جس پر ہوا تمام حوصلہ خلیل کا، جس پر ہوا تمام حوصلہ خلیل کا، وہاں سے شروع ہوا ہے حوصلہ حسین کا، واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء پر اللہ ہوا تمام ہائے حوصلہ ہائے خلیل کا، واہ واہ واہ۔ وہاں سے شروع ہوا ہے حوصلہ حسین کا، بہت بہت۔
پوچھو فقط خدا سے مرتبہ حسین کا، بہت خوب بہت پوچھو خوب فقط خدا سے مرتبہ حسین حسین کا، کا بس وہ ہی جانتا ہے فلسفہ حسین کا۔ ہائے بہت خوب ماشاء پڑھ- اللہ ماشاء واہ اللہ ماشاء اللہ۔ پوچھو فقط خدا سے مرتبہ حسین کا، بس وہ ہی جانتا ہے فلسفہ حسین کا۔ اور انقلابی شعر پڑھنے لگا ہوں۔ ماشاء اللہ کربلا اب بھی جاری ہے، آواز اب بھی آ رہی ہے، اب واہ بھی پکارتے ہیں شہنشاہ دو جہاں، واہ اب بھی پکارتے ہیں شہنشاہ شہنشاہ دو دو جہاں، جہاں اب بھی رواں دواں ہے قافلہ حسین کا۔ واہ ماشاء واہ اللہ واہ واہ ماشاء واہ اللہ اب واہ بھی ماشاء اللہ۔ پکارتے ہیں شہنشاہ دو جہاں، بے شک اب بھی رواں دواں ہے قافلہ حسین کا۔ ہر دم یزیدیت سے وغا جاری رہے گی، واہ ہر دم یزیدیت سے وغا جاری رہے گی، ہر دم رہے گا ہم کو آسرا حسین کا، سبحان اللہ سبحان ہر اللہ دم رہے گا ہم کو آسرا حسین کا۔ اور بخشش کی آرزو ہے تو پھر کرب و بلا چل، واہ بخشش واہ کی آرزو ہے تو ہائے پھر کرب و ہائے ہائے بلا چل، بخشش کا وسیلہ ہے محلہ حسین کا، واہ واہ ماشاء واہ اللہ واہ 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 بخشش ماشاء کی آرزو ہے تو پھر کرب و سبحان بلا اللہ چل، سبحان اللہ بخشش کا وسیلہ ہے محلہ حسین کا۔ ہائے ہائے ارمان اس لیے ہے بہت روز جزا کا، واہ ارمان اس لیے ہے بہت روز روز جزا جزا کا، کا اہل عزا پہ ہوگا کرشمہ حسین کا۔ ہاں ہاں سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ارمان سبحان اس واہ اللہ۔ واہ لیے واہ ہے واہ واہ بہت روز جزا کا، اہل عزا پہ ہوگا کرشمہ بے شک حسین کا۔ واہ رہتا ہوں مرتضی بڑے حفظ و امان میں، واہ ہائے رہتا ہوں مرتضی بڑے حفظ و امان زبان میں، میں ہوتا ہے ہر طرف سے جو سایہ حسین کا۔ ہاں 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 رہتا ہوں واہ 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 مرتضی واہ بڑے واہ حفظ و واہ امان میں، واہ واہ ہوتا واہ ہے واہ ہر طرف سے جو سایہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان سب اللہ کس سے منقطع ہے رابطہ حسین کا۔ ہائے ہائے باباز بلندر صلوات۔ اللہم صلی اللهم صل علی على محمد محمد وعلى وآل محمد بیٹا محمد آپ خود وعجل بڑے فرجهم مجاہد ہیں، آپ خود بڑے ملائی ہیں ماشاء بے اللہ شک ماشاء اللہ۔ اللہ بس ما شاء الله آپ جیسے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ ہے مولا کی عطا ہے۔ بیٹا یہ آپ اور کے ماں میری باپ کی تربیت ہے اور آپ کے میں دل میں غلا ہے جو میں امام حسین کی۔ بالکل بے شک جزاک سلامت اللہ رہیں جزاک سلامت رہیں۔ اللہ سلامت رہے آپ جی ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے پڑھا۔ میں اس بالکل کے ساتھ ہی بالکل۔ دعوت دوں گا جناب قبلہ عمران نقوی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں بارگاہ اہل بیت میں۔ جناب عمران نقوی صاحب۔ بسم اللہ آواز الرحمن الرحیم نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجهم محمد بار دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ سلام کے چند اشعار کی سعادت حاصل ارشاد کرتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ عرض ہے ارشاد۔ کہ بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، اور کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، اور سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، ممبر
منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، منبر سلونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، اور قصر شام و کوفہ کی ہل گئی تھی دیواریں، قصر شام و کوفہ کی ہل گئی تھی دیواریں، قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں، قیدیوں کے ماتم سے زلزلے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں، ماشاءاللہ. اور کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں، اور ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، تیری بے ردائی کے مرثیے کہاں تک ہیں، تیری بے ردائی کے مرثیے کہاں تک ہیں، اور کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے، اب حسین کی فوجیں دیکھ لو کہاں تک ہیں، اب حسین کی فوجیں دیکھ لو کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، اور بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہیں،
صلوات پر محمد والے محمد۔ جزاک اللہ عماد صاحب، اللهم صل على بہت اخلاص کے ساتھ ماشاءاللہ مولانا سلامت ماشاء رکھیے، اللہ زندہ باد، جزاک اللہ واہ 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 خیر، واہ، صاف فرمایا، جزاک ماشاء اللہ اللہ، بہت خیر۔ ہی عمدہ کلام تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ بہت بہت بہترین۔ اچھا کلام۔ جزاک اللہ ابراہیم بھائی۔ میں اب انتہائی ادب کے ساتھ ماس کروں گا مولانا قبلہ سید ریحان حیدر حدیث صاحب سے کہ نمبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم الله الرحمن صراط الذين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ چل غضنفر بھائی، جی جی اب حضور، میری آواز جو ہے وہ آج تھوڑا سا ٹکرا رہی ہے، میں دوبارہ سے سننا چاہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں، جی ہاں شور، ایکو بڑھ گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب بہتر ہے؟ قبلہ آپ کی آواز تو بہتر ہے لیکن یہ کہیں اور سے ایکو آ رہی ہے۔ ایکو ہے کہیں سے، ہاں دن میں میوٹ کر کے دیکھتا ہوں سب کو۔ جی دیکھتا ہوں بس ایکو ہو رہی ہے۔ قبلہ آپ انمیوٹ کیجئے خود کو۔ جی اب اب ٹھیک ہے، میری آواز صحیح بہترین ٹھیک ہے؟ جی بہترین۔ ہاں میری آواز بہتر ہے۔ تو مجھے بھی کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا کہ آواز کہیں سے آ رہی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا الامام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلم خیر من المال۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد۔ وعجل فرجهم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی بانی مجلس محترم جناب مرتضی علی شاہ صاحب، ان کی فیملی، خداوند عالم سے دعا ہے کہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، الہی اور آمین۔ آج کی مجلس کا جو بھی ثواب معین و مقدر کیا ہے، پروردگار و محترم جناب بانی مجلس مرتضی علی شاہ صاحب اور ان کی فیملی کے جو مرحومین ہیں، خداوند عالم ان تمام مرحومین کی روح کو اسال فرمائے، الہی اور آمین۔ جن مومنین نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، الہی جو آمین۔ مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص الہی ہمارے آمین۔ عباس بھائی، خداوند شکریہ، عالم انہیں جزاک صحت و اللہ، جزاک سلامتی اللہ، عطا فرمائے جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور تمام زمانے کے جو حوادثات ہیں تمام مومنین کو اللہ محفوظ فرمائے الہی آمین۔ انشاءاللہ العزیز۔ اور آخر میں دعا ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما الہی بے آمین۔ رحمت کا الہی یا ارحم الراحمین۔ ایک درود پڑھ دے آمین محمد آمین وعلی آمین۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وآل آل محمد محمد۔ وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، ہم جس امام علیہ السلام کا سوگ منانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کی یاد میں اللہ اکبر۔ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 رجب المرجب 195 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ پر ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور امام علیہ السلام کی شہادت آخر ذی قعدہ 220 ہجری میں ہوئی۔ 195 ہجری سے لے کر 220 ہجری تک 25 برس ہوتے ہیں۔ اللہ امام علیہ اکبر۔ السلام کی عمر مبارک
صرف 25 برس کی تھی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رجب کی 10ویں تاریخ تھی جب امام رضا کو پروردگار عالم نے وہ فرزند عطا فرمایا جسے ان کے جملہ کمالات کا وارث اور ان کے منصب کا جانشین قرار دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 47 برس کی تھی، یعنی امام رضا کے یہاں 47 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی بنیاد پر اس زمانے کے لوگ جو ان کے جد کو تانا دیا کرتے تھے وہی تانا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور لوگ کبھی آپ کی امامت میں شک کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے، جب فرزند نہیں ہے تو یہ آپ کی کیسی امامت ہے، اور کبھی آپ کو تانا دیتے تھے کہ رب العالمین نے آپ کو لاولد قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ آپ لاولد ہیں، یعنی آپ کے اولاد نہیں ہے، لہذا آپ کی امامت مشکوک ہے۔ یہ اس نے خط لکھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب مجھے پروردگار ایسا فرزند عطا کرے گا جو میرا وارث بھی ہوگا اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا ہوگا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے صفات بھی بیان فرمائے۔ پیشن گوئی میں تو یہ کہا عنقریب مجھے اللہ فرزند عطا فرمائے گا، اور دوسرے مرحلے میں کہا کہ جو میرا وارث ہوگا جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز قائم کرے گا۔ دیکھیں یہ کمال امامت ہوتا ہے کہ اگر بچہ شکم مادر میں بھی ہے پھر بھی امام کو معلوم ہے کہ فرزند ہونے والا ہے یا دختر ہونے والی ہے، اور اسی لحاظ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے یہاں عنقریب ولادت ہوگی انشاءاللہ اور اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک مامون رشید کی بیٹی تھی امام رضا کی بیوی جس کا باپ نے سیاسی مسالے کی بنیاد پر کیا تھا، سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر کیا تھا، اور ایک جناب سبیکہ تھی جنہیں امام رضا خیزران اور ریحانہ کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ لہذا تاریخ میں امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا تذکرہ کبھی سبیکہ خاتون کے نام سے آئے گا، کبھی خیزران کے نام سے آئے گا، اور کبھی ریحانہ کے نام سے آئے گا۔ یہ 3 نام ہیں امام محمد تقی الجواد کی والدہ ماجدہ کے۔ کہتے ہیں اور علماء بیان فرماتے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب خیزران جو تھی ہمارے نویں امام کی والدہ، یہ ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھی جو پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے، اور ان کی کنیت تھی ام الحسن، آپ ام الحسن کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا۔ ہم ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، اسے سنبھال لیجیے گا، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کا بھی انتظام عجیب تھا۔ اس نے یعنی اللہ نے آپ کے وارث کو ایک عجم خاتون کے بطن سے پیدا کیا۔ جناب خیزران جو تھی وہ عجمی رہنے والی تھی، عجم کی تھی، اور جو سرکاری بیٹی تھی اس سے شرف کو محروم رکھا۔ اب سرکاری بیٹی کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں، یہ جو بربنائی اجبار سرکاری بیٹی دی گئی ہو، تو عزیزان گرامی سرکاری بیٹی ہونا کوئی ہنر نہیں ہے، صاحب شرف ہونا ہنر ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ اور جب ہمارے نویں امام کی عمر مبارک 3 یا 4 برس کی تھی تو اس وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض افراد کے جواب میں اس امر کی بھی تصریح فرما دی تھی کہ یہ میرا فرزند میرے منصب کا وارث ہے اور یہی امام وقت ہے۔ یعنی 3 یا 4 برس کے تھے آپ، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں جب آپ کی 195 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، اگر آپ 4 برس کے بھی تھے تو 199 ہجری میں، یہ 199 ہجری وہی ہجری ہے جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے
مرو بلایا گیا تھا، خراسان بلایا گیا تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور اسی زمانے میں امام نے اپنے اس بیٹے کے لیے فرمایا تھا کہ یہ میرے منصب کا وارث ہے اور یہی امام وقت ہے۔ یہاں دو جملے کہنے کا دل چاہ رہا۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ 199 ہجری میں امام رضا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے جاتے وقت اعلان فرما دیا کہ میں بے وارثہ نہیں ہوں، میرا وارث تمہارے درمیان مدینے میں ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس بات کی پیشن گوئی تھی کہ میں اب واپس آنے والا نہیں ہوں، لہذا امامت کی باغ دوڑ یہ میرا بیٹا تقی الجواد سنبھالے گا، لہذا تمہیں اس کے فرما بردار رہنا ہے، اس کی اطاعت میں رہنا ہے، اور اسی سے اپنا حکم لینا ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت تھی۔ اور پھر عزیزان گرامی، اور اس کی امامت پر تعجب کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام تقی الجواد کی اتنی کم عمری میں خداوند عالم نے بچپنے میں ہی جناب یحییٰ کو نبی قرار دیا تھا۔ جناب یحییٰ کی نبوت کا اعلان بچپنے میں ہوا تھا۔ چلیے جناب یحییٰ تو سال 2 سال 2-4 سال جو تاریخ کا اختلاف تھا، اللہ جب منصب اپنی طرف سے کوئی منصب عطا فرماتا ہے تو وہ سن و سال نہیں دیکھتا، وہ لیاقت دیکھتا ہے، وہ صلاحیت دیکھتا ہے، وہ علم دیکھتا ہے۔ اگر اللہ سن و سال دیکھتا تو 3 دن کے تھے جناب عیسیٰ جن کی منصب نبوت کا اعلان خداوند عالم کرا رہا تھا۔ ایک جملہ بہت پہلے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا اور یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خداوند عالم نے مقدمہ بنایا تھا انبیاء کو امامت کی ولادت اور امامت کی امامت کو معین کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ جب ہم نبیوں کو بچپنے میں نبوت دے سکتے ہیں تو منصب امامت تو کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیا انہیں بچپنے میں امامت نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے جان گرامی، یہ دلیل ہے منصب امامت کی مذہب تشیع کے اندر کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی نہیں چھوڑا، دلیلوں کے ساتھ کیا۔ اور معرفت اہل بیت میں پہلا زینہ ہے ہی یہ کہ جو کچھ مانو وہ دلیلوں سے مانو، بغیر دلیل کے ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی مصلحت یہ اللہ کی ہے کہ کسی کے منصب کا اعلان گہوارے میں کر دیتا ہے اور کسی کا اعلان 40 سال تک روک لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو اس کی اپنی مصلحت ہے بھائی، گہوارے میں۔ اچھا یہ بھی کمال ہے، جو وسیع بن کے آ رہا ہے اس کا اعلان گہوارے میں ہو رہا ہے، اور جس کا وسیع بنایا جا رہا ہے اس کا اعلان رسالت 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ ہماری مصلحتوں کے تقاضے کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، ہماری مصلحتوں کے تقاضے کیا ہیں۔ اب خراسان آنے کے بعد بھی حیرانی، اب یہ ایک راوی ہے جس کا نام تھا خیرانی، وہ حیرانی کے ساتھ لکھتا ہے، یہ خیرانی نے حیرانی پیش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کا وارث کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو جعفر۔ میں نے عرض کی وہ تو ابھی کمسن ہے، اس کمسنی میں کس طریقے سے آپ کے وارث بن سکتے ہیں؟ تو امام رضا نے ارشاد فرمایا مالک کائنات نے اس سے زیادہ کم عمر میں جناب عیسیٰ کو نبی اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنایا ہے، تو جو فخر عیسیٰ ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ واقعہ اصول کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے لکھا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ کلینی کی کتاب ہمارے لیے تو حجت ہے ذہن گرامی، اور ہمارے لیے دلیل ہے۔ اصول اربعہ میں سے وہ ہماری 4 کتابوں میں سے، کتب اربعہ میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ امام نے یعنی 8ویں امام نے اپنے 9ویں امام علیہ ہمارے 9ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ تمام دلیلیں پیش کی ہیں اپنی ہی حیات میں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا کہ خلفائے بنی عباس جو تھے، انہوں نے ایک حجاز کی سرزمین پہ شور مچایا تھا، اور وہ شور یہ تھا کہ منصب امامت
اے لوگوں منصب امامت امام رضا پہ ختم ہو رہا ہے، لہٰذا تمہیں امام رضا کے بعد رجوع کرنا باسی خلفاء کی طرف، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، اور جب یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو گیا ان کا، تو اس وقت 47 برس کی عمر مبارک میں جب امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیت میں ابو جعفر ثانی رکھا، اس لیے کہ امام محمد باقر ابو جعفر اول تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، دیکھیے امام جب نام بھی رکھتے ہیں تو مصلحت کی بنیاد پہ رکھتے ہیں، بغیر مصلحت کے نام نہیں رکھتے۔ ابو جعفر ثانی کہا امام تقی الجواد کو، اور امام محمد باقر ابو جعفر اول تھے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد تھے، اور آپ کے مشہور القاب میں ایک قانے ہے، مرتضی ہے، نجیب ہے، تقی ہے، جواد ہے، اور ایک بات اور سن لیجیے عزیزان گرامی، جو اس سے سب سے اعلیٰ اور رفع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خلفۂ عباسیہ کا پروپیگنڈا کیا تھا؟ امام رضا کے کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا مصلحت وقت کی بنیاد پر امام رضا نے جہاں اتنے القاب، جہاں اتنے ٹائٹل، جہاں اتنے نام معین فرمائے، وہاں پہ ایک نام ابن الرضا بھی رکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، واہ توجہ واہ چاہ واہ رہا ہوں واہ جانے گرامی، یہ ایک واہ نام واہ ابن واہ۔ الرضا بھی رکھا۔ لہٰذا جہاں جہاں کو امام تقی الجواد گزرتے تھے، بڑی توجہ غضنفر بھائی، جہاں جہاں پہ امام تقی الجواد گزرتے تھے، وہاں پہ لوگ کہتے تھے ابن الرضا جا رہے ہیں، ابن ہاں ہاں الرضا ہاں جا ہاں رہے ہیں، ابن الرضا واہ جا واہ رہے۔ واہ کیوں واہ۔ ایسا تھا کہ ابن الرضا جا رہے؟ اس لیے کہ لوگوں سے بتانا چاہتے تھے میرے مولا کہ میں لاولد نہیں ہوں، میرا وارث آ گیا ہے جس کا لقب ہی ابن الرضا ہے، تاکہ ہاں 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 خلفائے ہاں، بنو عباسی کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے۔ بے اب شک۔ ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں، جنہوں نے سال ہا سال پروپیگنڈا کیا تھا وہ ہیں خلفائے عباسی، جنہوں نے ان کے پورے پروپیگنڈے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا، اسے کہتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں تو واہ خلافت واہ میں اور واہ واہ امامت میں فرق ہے، واہ واہ خلافت واہ 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 پروپیگنڈا واہ۔ کرتی ہے اور امامت ایک مرحلے میں اس کو ختم کر دیتی ہے، اور ہائے، کیوں نہ کرے، کوئی ایک مثال نہیں ہے زان گرامی، یہی دور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آیا تھا، یعنی اس کے بعد آئے گا۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور اس شخص نے تناقض قرآن پہ کتاب لکھی تھی، سال ہا سال سے محنتیں کر رہا تھا کہ قرآن کے تناقض میں، قرآن کے رد میں کتاب لکھے۔ تو جب اس کی سال ہا سال کی محنتیں اس نے کر لی اور کتاب کی شکل ہوئی، تو امام حسن عسکری نے اپنا ایک شاگرد بھیجا، اور شاگرد بھیجنے کے بعد میں اس سے کہا کہ بتا تو نے جو کتاب میں لکھا ہے، کیا جو پڑھنے والا ہوگا وہی سمجھے گا جو تو نے لکھا ہے؟ تو کہتا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہ جب ایسا نہیں ہو سکتا تیری کتاب میں کہ پڑھنے والا وہی سمجھے جو تو نے لکھا ہے، تو وہ تو اللہ کی کتاب ہے جس کے ایک لفظ کے 70 معنی ہے۔ تو اس کی سال ہا سال کی محنتیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی سال ہا سال کی محنتیں امام حسن عسکری نے ایک لمحے میں ختم کر دی تھی، اور اسی کے ہاتھوں سے اس کی کتاب کو پھڑوا دیا تھا۔ اسی طرح امام ہائے، رضا ہائے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان سے پہلے دور تھا، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ پورا بنو عباس کا پروپیگنڈا ایک لفظ سے ختم کر دیا، ارے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ابن ہاں ہاں الرضا ہاں ہاں ہے، ہاں ہاں ابن ہاں۔ الرضا ہے، ابن واہ الرضا واہ ہے، واہ ابن واہ واہ الرضا واہ۔ ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد آل اللہم محمد۔ صلی صلی علی اللہ محمد محمد اب محمد۔ آپ ملاحظہ بس فرمائیں، بس۔ امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تمام ائمہ طاہرین میں سب سے کم رہی ہے، سب اللہ سے کم اکبر۔ عمر تھی آپ کی، 25 برس کے تھے، اور آپ نے دار دنیا میں صرف 25 برس گزارے ہیں، لیکن کمالات، فضائل، نشر علوم، احکام، تفسیر قرآن میں کسی طرح کی امامت کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ بڑا میں عظیم جملہ کہنے جا رہا ہوں زان گرامی، تاریخ اسلام کا، کو اتنی سی کم عمر میں کہ جب لوگ پڑھ کر صحیح سے اس عمر میں پی ایچ ڈی بھی نہیں کر پاتے ہیں،
اس عمر میں امامت کے جلوے آپ نے دیکھیے ذات ہائے گرامی کہ ایک جلسے میں ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب عنایت فرمائے ہیں امام علیہ السلام نے، جو سبحان یہ اللہ، جلسہ 3 دن چلا تھا، یعنی روزانہ 10,000 مسائل کے ثواب 10,000 مسائل کا جواب دینے کا نام ہے ابن الرضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک سبحان دن اللہ میں ایک واہ جلسے واہ میں جو واہ 3 دن یہ جلسہ چلا تھا، 30,000 سوالات کے آپ نے جواب دیے تھے۔ ہائے ہائے اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں، ارباب اقتدار نے اپنے اقتدار میں جب یہ دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے امام تقی الجواد کے بارے میں، تو انہوں نے بہت دیر تک تو غور و فکر کیا، اور بہت دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچا کہ انہیں مدینے سے بلا لیا جائے، اور مدینے سے کاظمین بلا لیا گیا امام تقی الجواد کو۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک بات واقعہ اور پیش کر دوں، جی وقت تو ذرا بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب بھی کسی کو بلایا جاتا تو دربار سجائے جاتے تھے، کیوں؟ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اور سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ رسم اور یہ رواج اس زمانے میں بھی موجود ہے۔ جب کوئی نیا مہمان آئے تو آدمی اپنے گھر میں ہر طرح کا اہتمام فرماتا ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن سے لاسٹ امپریشن کا جو بات کہی جاتی ہے وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ آتی، بادشاہوں کے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ جب امام تقی الجواد کو بلایا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ نہ تو اپنے دربار میں بلایا، اور نہ اپنے دربار میں بلانے کے بعد کوئی جگہ دی، بلکہ انہوں نے کس طریقے سے امام علیہ السلام کو بلایا کہ تاریخ نے جس بات کو لکھا ہے کہ ایک دوسری جگہ پر امام تقی الجواد کو انہوں نے ٹھہرا دیا، ایک سرائے میں، ایک مظاہر خانے میں، وہاں آپ کو ٹھہرا دیا۔ امام علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو بادشاہ وقت جو ہے وہ نہیں پہچانتا تھا یہ کون ہے، لہٰذا عزیزان گرامی اس دور کے حالات یہ تھے کہ جو بادشاہ سلامت، وہ اب بادشاہ سلامت ظاہر سی بات ہے، تو اس دور کی بات میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اس نے ایک اہتمام یہ کیا کہ ایک مسافر خانے میں یا کہیں سرائے میں ٹھہرایا، اور امام علیہ السلام کو وہ پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اتفاق کا وقت یہ ہے، اتفاق ہے ایک وقت کا کہ ایک دن بادشاہ کی سواری برآمد ہوئی، اور آپ ایک راستے میں کھڑے ہوئے بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور کس طرح سماج کے بچے بے تربیت ہونے کی بنا پر اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے تھے، اور کس طرح سلاطین زمانہ امت کی تربیت و تعلیم کی طرف سے غافل ہو چکے تھے۔ بچے کھیلیں تو کھیلیں، ہم سے کیا مطلب، بچے بگڑیں تو بگڑیں، ہم سے کیا مطلب، بچے خراب ہوں تو خراب ہوں، ہم سے کیا مطلب، ہمیں تو ہماری حکومت چاہیے، حکومت ہونی چاہیے۔ اچانک بادشاہ کی سواری آ گئی، اور بچے بادشاہ کو تو پہچانتے تھے، وہیں رہتے تھے، بادشاہ کو دیکھ کے بچے بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو حکومت نے انہیں صرف شاہی آداب اور سلطنتی احترام کی تو تربیت دی تھی کہ بادشاہ تو ایسے ادب کرنا ہے، بادشاہ تو اس کے سامنے ٹھہرنا نہیں ہے، اس کو کھڑے ہو کے اداب کرنا ہے، اسے سر جھکا کے اداب کرنا، وہ جتنی تربیت بادشاہ دے سکتے تھے ساری دی۔ سارے بچوں نے دیکھا رہی بادشاہ وقت آ گیا، وہاں سے دوڑ کر چلے گئے بھاگ کر۔ اب عزیزان گرامی کھیل کود میں وہ مگن رہتے تھے۔ امام تقی الجواد کا طرز عمل بچوں سے بالکل مختلف رہا۔ جب وہ سب کھیل رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب تو یہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، یہاں تک کہ ساری قریب آ گئی۔ بادشاہ نے اس جرأت پر حیرت کا اظہار کیا، ابھی پہچانتا تو نہیں تھا کون ہے، کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا، سب راستہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہ راستہ تنگ تھا اور نہ میں گناہگار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، امام آپ نے 1000 بار یہ جو واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں اپنے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا نہ راستہ تنگ تھا اور نہ میں گناہگار تھا۔ آپ نے 2 باتیں بیان فرمائی ہے، بادشاہ وقت سڑک کافی طولانی ہے، سڑک جو ہے آپ کی عریض ہے، یہ تنگ تو نہیں ہے، اور میں گناہگار نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں آپ۔
کیا وجہ تھی، میں کیوں بھاگوں، کون سا وہ مسئلہ تھا؟ صرف ایک ہی امکان تھا، یا تو ایسا ظالم ہو کہ بلا سبب بھی سزا دیتا ہو۔ دیکھیے اسی اس کو کہتے ہیں امامت کا مرحلہ، یہ تیسرا حربہ ہے امام کا، یا تو ایسا ظالم ہو کہ بلا سبب ہی سزا دیتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو بلا سبب مجھے سزا دے گا۔ اس نے مزید حیرت کا اظہار کیا کہ یہ بچہ کون ہے، آخر کار وہ وہاں سے گزر گیا، واپسی میں ایک مچھلی کا شکار کر کے لایا اور اسے مٹھی میں دبا کے آپ کا امتحان لیا، اور کہتا ہے امتحان لینے کے بعد میں یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب امام نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے زمین و آسمان کے درمیان دریا پیدا کیے ہیں، اور ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین وقت ان کا شکار ذوق سے فرماتے ہیں، اور وہ اپنے بازوؤں کے ذریعے ان مچھلیوں کا شکار کر کے خاندان نبوت کا امتحان لیتے ہیں۔ اب جو جملہ کا خاندان نبوت کا امتحان لیتے ہیں تو چوکا، حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ مامون یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا، پوچھا اپنا ذرا تعارف تو کرائیے۔ آپ نے فرمایا میں محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ اس نے فوراً گلے سے لگایا اور اس طرح اپنے فضل و کمال کے سہارے آپ کی دربار تک رسائی ہوئی۔ اگر پہلے آتے تو اس طرح رسائی نہ ہوتی، یہ بھی مصلحت پروردگار تھی، تو بادشاہ وقت ہی صحیح، ہم اپنی امامت کو تجھ سے نہ منوا لیں تو ہم خدا نہیں ہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد اتنا بڑا مرحلہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے، بہت ساری باتیں رہ جائیں گی، ایک مجلس میں نہیں ہوا کرتی ہیں ذانی گرامی۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ 20 ذیقعدہ کی آخر ذیقعدہ 220 ہجری میں امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے لیے ملتا ہے کہ جو واقعات ہیں تاریخ نے جنہیں دامن میں جگہ دی ہے کہ امام کی ازواج صرف 2 ہی تھی، ایک جناب سمانہ تھی جو سمانہ مغربیہ کے نام سے مشہور تھی، اور ایک جو تھی وہ ام الفضل تھی جو مامون رشید کی بیٹی تھی۔ یہ آپ کی 2 ازواج تھی۔ مامون رشید کی بیٹی سے آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور سمانہ مغربیہ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بتایا جاتا، آپ کے تعداد اولاد 4 تھی، یعنی 4، 2 بچے تھے آپ کے، 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں امام تقی الجواد کی۔ فرزندوں میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے تھے، اور جناب موسیٰ مبرقہ، یہ جناب موسیٰ مبرقہ کی بھی ایک عظیم شخصیت ہے، اور 2 بیٹی تھی آپ کی فاطمہ اور امامہ، یہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ مبرقہ وہی بزرگ ہیں جن سے رضوی سادات کا سلسلہ نسب ملتا ہے، یہ وہی موسیٰ مبرقہ ہیں، امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے۔ اگرچہ یہ تمام حضرات قانونی اعتبار سے تقوی یا جوادی ہیں، اس لیے کہ جب امام محمد تقی سے ہیں تو رضوی سادات تو تقوی ہونی چاہیے یا جوادی ہونی چاہیے، یہ قانون نسب ہے کہ باپ کی طرف نسبت۔ لیکن جہاں سے امام کی نسل غیر امام کی طرف منتقل ہوتی ہے وہیں سے نسبت طے کی جاتی ہے، جیسے زیدی لوگ زید شہید سے ہیں مثال کے طور پر، تو اسی لحاظ سے یہ رضوی سادات جو ہیں یا تقوی ہیں یا جوادی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ نسب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو چلا ہے تو ڈائریکٹ جد کی طرف لوگوں نے نسبت دی ہے۔ کیوں؟ کبھی اس کے بارے میں بھی آپ حضرات نے سوچا؟ اس کا مرحلہ یہ جس طرح سے امام رضا نے اپنے بیٹے کے لیے ابن الرضا کہہ کے اہتمام فرمایا تھا، اسی طرح سے ان کی اولاد نے، امام تقی الجواد نے اور جناب موسیٰ مبرقہ نے اپنی طرف نسبت نہ دے کر کے شروع میں جو اولادیں تھیں
ان سب کی نسبت دی تھی امام رضا کی طرف، رضوی سادات کہلائے، رضوی سادات کہلائے۔ کیوں؟ تاکہ آج تک بنو عباس کے پیروکار یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں جنہیں تم ابتر کہتے تھے رضوی سادات بھی موجود ہے، تقوی سادات بھی موجود ہے، جوادی سادات بھی موجود ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی محمد وعلى اور محمد۔ کرامات امام کے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کرامات، ایک کرامت پڑھ کے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ بات میں آپ کی خدمت میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو مستدرک الوسائل میں ایک روایت ہے، وہاں سے نقل کیا گیا کہ امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی، ان کے جو بیٹے تھے جناب موسیٰ مبرقہ، انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے ایک پیغمبر کی ایک روایت بیان فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی داڑھی کو مسلح نہ بنائے، یعنی اتنی چھوٹی داڑھی نہ کرے کہ دور سے دیکھنے میں بھی نظر نہ آئے، ورنہ اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہ داڑھی والی روایت جناب موسیٰ مبرقہ سے آئی ہے، جو اپنے اجداد سے ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، حکیمانہ اقوال بھی آپ کی طرف ہیں۔ خدائے متعال پر اعتماد رکھنا ہر قیمتی شے کی قیمت اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں علم جو ہے وہ افضل ہے ہر شے سے، یعنی کوئی شے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام چیزیں اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہیں، کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو انسان کو حاصل ہوگا، یعنی ہمیں توفیق الہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار ہمیں توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ملا محمد مبین فرنگی محلی آپ ارشاد فرماتے ہیں جب مامون کے بعد معتصم خلیفہ ہوا ہے اور اس نے امام محمد تقی کے فضائل کا آوازہ سنا تو بغض و عناد سے بھر گیا تھا، اور اس نے میرے امام کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا تھا۔ اور پھر تاریخ نے ایک جملہ لکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملا جامی نے اپنی کتاب میں لکھا قیلا ماتا مسموما، لکھا ہے میرے مولا زہر سے شہید کیے گئے، آپ کی وفات زہر سے ہوئی ہے۔ نعمت اللہ جزائری صاحب فرماتے ہیں ماتا مسمومن قد سمم المعتصم، مولا میرے زہر سے شہید ہوئے ہیں، یقیناً معتصم نے آپ کو زہر دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک روایت ہے انہو ماتا مسمومن، آپ زہر سے شہید ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے یقالو ان ام الفضل بنت المأمون سکنہو بعمر ابیہا، کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی ام الفضل نے اپنے باپ مامون کے حکم کے مطابق امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوایا تھا۔ پھر ایک روایت میں علامہ موصوف ارشاد فرماتے ہیں دخلت امرأتہ ام الفضل الی قصر المعتصم، امام محمد تقی کو شہید کر کے ان کی بیوی ام الفضل معتصم کے پاس چلی گئی۔ ام الفضل کے بدترین مستقبل کا آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ بدترین عورت ہوگی جو مجھے زہر سے شہید کرائے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر تو دے دیا گیا، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غسل و کفن کے لیے تشریف لے آئے۔ وہ مصائب کے جملے میں کیسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ ماتا غریباً و ماتا عزیزہ، آزادار اتنی عزیز شخصیت جو اللہ کی نگاہ میں عزیز تھی، اللہ کی نگاہ میں جواد، اللہ کی نگاہ میں تقی تھی، اسے زہر سے شہید کرا دیا گیا۔ اور میرے مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، غسل و کفن کیا، آپ کی نماز جنازہ ہوئی، کاظمین میں آپ کے جد کے نزدیک آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن ہاں آزادارو، امام تقی الجواد کو غسل و کفن ملا، نماز جنازہ ہوئی، لیکن تھا کوئی 3 دن سے غریب زہرا جو کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا تھا، نہ کوئی غسل و کفن دینے والا تھا۔
نہ کوئی دفنانے والا تھا، اس لیے حسین مظلوم نے کہا تھا اے بنی اسد، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے بزرگ خوف سے اور ہراس سے نہ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا ایک مشت خاک حسین کی لاش پہ ڈال دینا تاکہ حسین کا لاشا سپرد خاک ہو جائے۔ آیا کوئی غریب زہرا کو دفن کرنے کے لیے اگلے دن یا تیسرے دن اس نے دیکھا میرے بابا کا جنازہ، ارے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، غریب زہرا کو زمین کربلا میں دفن کیا، مارے گئے مولا، ماتا مسموما، میرا مولا زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ کے ماشاء اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ جزاک اللہ اللہ عبادت قبول فرمائے۔ میں التماس آمین کروں گا آمین۔ جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے کہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب۔ شکریہ سرکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مقبول مجلس، اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مومنین و مومنات، خصوصاً اس بہترین ملک کے بانی علی جناب مرتضیٰ علی شاہ صاحب اور ان کی معزز فیملی کے مرحومین کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، جن کا کوئی باقی نہ رہا، ان سب کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا جعفر محمد ابن علی القاضی التقی الامام الوفی۔ السلام علیکہ ایہا الرضی الزکی۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ السلام علیکہ یا نجی اللہ۔ السلام علیکہ یا سفیر اللہ۔ السلام علیکہ یا ثناء اللہ۔ السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ السلام علیکہ ایہا النور الساطع۔ السلام علیکہ ایہا البدر الطالع۔ السلام علیکہ ایہا الطیب من الطیبین۔ السلام علیکہ ایہا الطاہر من المطہرین۔ السلام علیکہ ایہا الآیۃ العظمی۔ السلام علیکہ ایہا الحجۃ الکبریٰ۔ السلام علیکہ ایہا المطہر من ضلالتی۔ السلام علیکہ ایہا المنزہ عن المعضلات۔ السلام علیکہ ایہا العلی عن نفس الاوصاف۔ السلام علیکہ ایہا الرضی عند الاشراف۔ السلام علیکہ یا عمود الدین۔ اشہد انک ولی اللہ وحجتہ فی الارض وانک جمع اللہ وخیرۃ اللہ ومستودع علم اللہ وعلم الانبیاء ورکن الایمان وترجمان القرآن۔ اشہد انک من اتبعک علی الحق والہدی وان من انکرک ونسب لک العدوات علی ضلالتہ والردہ ابراء الی اللہ والیک منہم فی الدنیا والآخرہ۔ والسلام علیکہ ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین
وأصحاب الحسين ولا مستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعرض طوس، السلام عليك يا علموس يا الرزا، السلام عليك وآبائك سبها وأبنائك الأربع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آمین آمین آمین. سب سلامت رہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے. میں اس سے پہلے کی اجازت لوں، ہمارے آج کے جو بانی مجلس ہیں جناب مرتضیٰ شاہ صاحب، ان سے التماس کروں گا کہ وہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو تشریف لائیں. جناب مرتضیٰ شاہ صاحب. میں تمام مومنین کا شکر گزار ہوں جو آج کی مجلس میں شریک ہوئے، اور مولانا صاحب نے جیسے خطابت فرمائی پوری تحقیق کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں علماء سے، ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خاتم آخر ذکر حسین، ماتم حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان پہ، اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسی طرح اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. غم حسین کے تمام لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ مستجاب ہوں، تمام مشکلات آسان فرمائے. صحبت مجھے حاصل رہے، میرے لیے یہی بہت ہے. آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے سیکھنے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سلامت رہیں مرتضیٰ صاحب. آپ تو ماشاءاللہ تمام لوگوں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو ہیں حاجات مستجاب فرمائے. الہی آمین. بیٹا آپ کی سب دعائیں قبول ہو. ماشاءاللہ. الہی آمین. جزاک اللہ. آمین. مصطفیٰ بھائی آپ بھی سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلی شب جمعہ تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. شب بخیر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.